نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ واحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وعترتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد خبر کن مریضم یا رسول اللہ مریضم مریضم یا رسول اللہ مریضم ز احوال اسیاں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ لا تعداد حمد و ثنا اس مالک کل کے نام کہ جس نے انسان کو نطق کلام کی طاقتیں بخشیں، جس نطق سے انسان معاشرے میں پہچانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے۔ لا تعداد درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جنہوں نے انسان کو ایک مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا، جس ضابطہ جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک حیات کا ثمر ہی ثمر ہے، جس پر چل کر انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوتا ہے۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے وہ اسوہ حسنہ ہمیں ایک کامل نمونے کی طرح ایک عملی شکل میں کر کے دکھایا، جس پر چل کے انسان آج کی دنیا کا کامیابیوں کامرانیوں کا سمندر سمیٹ رہا ہے۔ اور خدا رحمت کرے اولیاء امت کی قبروں پر۔ یہ دین برصغیر و پاک و ہند میں کسی ملک کسی شہنشاہ نے نہیں پہنچایا، کسی بادشاہ نے نہیں پہنچایا۔ یہ دین اگر برصغیر و پاک و ہند کی سرزمین پر پہنچایا تو یہ اولیاء امت کی مہربانی ہے۔ خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جس حدیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے عزیز رکھے اپنے والدین سے۔ اللہ پاک کے حبیب کا اسلوب ینطق عن الہوا کا مصداق ہے۔ ان کا بولنا، ہمارا سننا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم وہی امت ہیں جن کی بشارت، جن کے لیے دعا حضور نے غاروں میں فرمائی۔ تو عرض گزار یہ ہوں کہ انسان کو محبت کا پیکر ہونا چاہیے۔ جناب ابراہیم ادم نے فرمایا کہ جیسے عورت بغیر اولاد کے بانجھ ہوتی ہے، اس طرح انسان بغیر محبت کے بانجھ ہوتا ہے۔ جیسے عورت اولاد کے ساتھ انعام یافتہ ہے، اسی طرح مرد انسان محبت کے ساتھ انعام یافتہ ہے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ یہ کرم فرمائے وہ سمجھے کہ اللہ کے مقبول ترین انسانوں میں ہے۔ انسان، ہمارا زندگی کا معیار، ہمارے حیات کا معیار عشق ہونا چاہیے، ہماری حیات کا مصداق محبت ہونا چاہیے۔ ہم ایک اسپیشل آگے میں بیٹھ کے بات کر رہا تھا کہ ایک اسپیشل دنیا میں سرکاری پروٹوکول ہوتا ہے۔ ہماری لمحہ فکریہ میں، ہماری ذات، ہماری صفات میں پروٹوکول یہ ہے کہ ہم نبی کے عشق والے ہیں، ہم حضور کے رستے پہ چلنے والے ہیں۔ دنیا والوں کی صفیں اور ہیں اور حضور
عاشقوں کی صفیں اور ہیں۔ خدا رحمت کرے شیخ محمد احسان الحق کی قبر پہ کہ جو درخت جو بوٹا انہوں نے اس برادری میں لگایا، آج مجھے وہ ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے تایا جی حضور سے ایک شخص نے سوال کیا کہ شاہ جی پیر فضل شاہ کے بیٹے بن کے آئے ہو یا فقیر فضل شاہ کے بیٹے بن کے آئے ہو؟ تو شاہ جی حضور نے عرض کی، کہنے لگے عارف بھائی آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو عارف نے کہا کہ اگر آپ مریدوں کی جیبوں کی طرف دیکھنے آئے ہیں تو آپ فقیر پیر فضل شاہ کی اولاد بن کے آئے ہیں، اور اگر آپ مریدوں کے دل کو دیکھنے آئے ہیں تو آپ فقیر فضل شاہ کی اولاد بن کے آئے ہیں۔ اور فقیر فضل شاہ کی اولاد بن کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ان کی خوشبو آئے۔ تو تمام شیخ برادری سے یہ گزارش کروں گا دست بستہ کہ آپ سے شیخ احسان الحق کی خوشبو آنی چاہیے۔ زمانے میں ہماری پہچان ہمارے نام سے ہوتی ہے، ہمارے باپ کے نام سے ہوتی ہے، ہمارے نسل کی پہچان ہماری عادات سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، ہاں فلاں برادری کا تھا اس لیے اس نے یہ کام کیا۔ یہ ہمارے لوگوں میں غلط العام مشہور ہے۔ اس لیے عرض گزاروں کہ آپ سے شیخ احسان الحق کی خوشبو آنی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے مرشد کا عشق نبھایا، جس طرح انہوں نے مرشد کے رستے پر زندگی گزاری، یہ آپ کے لیے ثمر ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی پہ آپ زندگی گزاریں۔ کسی کے لڑ لگ جانا یہ آپ کا کمال نہیں، یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے آپ کو اپنے لڑ لگایا ہوا۔ مولانا روم نے فرمایا کہ مرید کی جرت نہیں کہ پیر کو ڈھونڈے، یہ پیر کا کرم ہے جو مرید پر نظر کر دیتا ہے۔ تو عرض گزار یہ ہوں کہ محبت کا کتاب الایمان سے بخاری شریف کے محبت کا ایک باب چھیڑا ہے، محبت کا ایک گوشہ چھیڑا ہے۔ مکہ کے وہ سندلاخ چٹانوں والے اس بے راہ صحراؤں کے تپتے ہوئے شہنشاہ کا، اس سید العرب کا ذکر کرنا انہی کی باتوں سے کہ وہ قادر الکلام شخصیت تھیں، وہ قرآن کے نور کی زبان رکھنے والی شخصیت تھیں، وہ رب کی عطا کی زبان رکھنے والی شخصیت تھیں۔ ہمارا تمہارا زندگی میں کامیاب ہونا کمال نہیں، یہ گاڑیاں کوٹھی اور یہ ساری عزتیں لینا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ ہم کتنی دیر حضور کے در پر بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ ہماری کامیابی کی سند ہے کہ وہ اپنے قدموں میں ہمیں قبول کر لیتے ہیں۔ تو عرض گزاروں کہ خوش نصیب ہیں کہ آپ میلاد کے اس پروقار اور اس وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ آفتاب کی جو آمد ہے وہ اس کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ آ گیا ہے، سورج جا چکا ہے، وہ اپنی روشنیاں پھیلا رہا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی ہو وہاں تارے جلملایا نہیں کرتے۔ ہمارا عشق وہ مدنی مٹھن منٹھار وہ واللیل کی زلفوں والے سے ہے۔ ہماری محبت کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کا ہر معیار ایک طرف، سرکار کی ہر بات ایک طرف، سرکار کا ہر قول ایک طرف، سرکار کی ہر ادا ایک طرف۔ ہم کسی کی عزت اس وجہ سے نہ کریں کہ وہ پیسے والا ہے، وہ عزت والا ہے، اس کو عزتیں ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ وہ سرکار کی کتنی عزت کرتا ہے، سرکار کے خاندان کی کتنی عزت کرتا ہے، اصحاب کی کتنی عزت کرتا ہے۔ دوستو کامیابی یہ نہیں کہ تم خوبصورت لباس پہنو، کامیابی یہ ہے کہ جس بھی جگہ پہ بیٹھو بس یار کی باتیں کرو۔ تو عرض گزاروں کہ محبت کا ٹائٹل چھیڑا ہے۔ نبی کریم حضور سرور کائنات نے والدین کا ہی کیوں رشتے سے اپنی بات کو کیا کہ اس رشتے ایک چیز کا میرٹ ہوتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس لیے بات کر رہا ہوں، جوش خطابت ہر انسان کو آتا ہے، کیونکہ جب غصے میں انسان ہوتا ہے نا تو وہی غصہ سٹیج پر آ کے کر لے تو وہ جوش خطابت بن جاتا ہے۔ میں دھیمے لہجے سے اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری باتوں کو آپ نے پلکوں پر جگہ دینی ہے، کیونکہ میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جن کو قاب قوسین او ادنا کا مقام حاصل ہے۔ تو عزیز من گزارش یہ ہے کہ نبی پاک نے جو اپنی محبت
اپنے اللہ کے ایمان، اللہ کی ذات کے لیے جو انسان کا ایمان ہے اس کا میرٹ یہ رکھا کہ والدین سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہوں۔ دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک لفظ کوزے میں دریا کی مانند ہے، ان کی ہر ایک بات کے ہزاروں معنی بھی لے لے انسان، کروڑوں لاکھوں معنی بھی لے لے، پھر بھی ایک آدھا پہلو انسان سے چھوٹ ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ علم کے بحر ہیں۔ وہ ایک اہل تشیع عالم دین نے یہ بات کی، لیکن بہت اچھی بات کی، کہتے ہیں کہ جو کسی متنفس کی شاگردی کے بغیر پورے دبستان ادب کا استاد کہلایا، اسے محبت کے قواعد میں محمد کہتے ہیں۔ تو کسی کی اچھی بات لے لینی چاہیے اور بری بات چھوڑ دینی چاہیے۔ ہم محبت والے لوگ ہیں، ہمارا کام ہے محبت کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میرٹ رکھا محبت کا، اس کا میرٹ رکھنے کا عالم یہ ہے، فرمایا کہ تمہارے والدین سے جب تک میں زیادہ تمہارے دل کے قریب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر تیری میری قسم اٹھائی کی کوئی ویلیو نہیں۔ جب مدنی مٹھن منٹھار قسم اٹھائے اور اپنے رب کی اٹھائے، پھر اس بات کی اونچائیوں کا عالم واہ واہ ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ خاک نشین ہیں، لیکن ہم نے عشق آسمان والوں سے لگا رکھے ہیں، ہم نے عشق ان شانوں والوں سے لگا رکھے ہیں جن کے میرٹ کا یہ عالم ہے کہ اس کائنات میں جو سب سے عزیز ترین رشتے ہیں، بیوی دھوکہ دے سکتی ہے، اولاد دھوکہ دے سکتی ہے، بھائی دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا کا ہر رشتہ دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ماں خود گلے بستر پر سوئے گی اور اولاد کو خشک بستر پر سلائے گی۔ باپ ساری زندگی محنت و مزدوری کر کے خود چاہے بھوکا سو جائے، اولاد کو بھوکا سونے نہیں دے سکتا۔ نبی پاک کے اس قول کا میرٹ یہ ہے کہ جو اپنی انا، اپنی ہستیوں کو مٹا کے کسی کی فکر کرے، اس فکر سے بلند تیری میری محبت ہونی چاہیے۔ تو عزیز من، رشتوں کی پاکی ہی بتاتی ہے، رشتوں کا کردار ہی انسان کے کردار کا اسلوب بتاتا ہے، اور پاکیوں کا معیار جو ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں جو پاکیوں کی سند جس کو رب دیتا ہے۔ ہم ان کے لڑنے لگے جو کوشش کر کے کریمیں لگا کے وہ مانجنے والی مانجی لگا کے اپنی ایڑیوں کو صاف کریں۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو اللہ کی طرف سے سب کے قلب پاک کر دیتے ہیں۔ تو عزیز من، ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم رحمت والے نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا کردار رحمت والا ہونا چاہیے، ہمارے کردار میں رحم جھلکنا چاہیے، ہماری ہستی ذکر والی ہونی چاہیے، ہمارا صفات فکر والی ہونی چاہیے، ہم کو معیار زندگی حضور رکھنے چاہیے۔ دنیا کے کسی امیر کو دیکھ کے، دنیا کے کسی رئیس کو دیکھ کے، دنیا کے کسی شہنشاہ کو دیکھ کے اپنا طرز زندگی نہیں بنانا چاہیے۔ ارے یہ کہاں کا قانون ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگاؤ تھپکی دو جسم پاک ہو جاتا ہے؟ ارے مٹی کا پاک ہونا اس لیے ثابت ہے کیونکہ سونے نے فرمایا اس مٹی سے تیمم جائز۔ پانی لاکھ دفعہ جسم پہ بہایا جائے، پانی کسی کو پاکی نہیں دے سکتا۔ ارے جسم پاک کرنا ہو، روح پاک کرنی ہو، نبی کریم سے سوال کیا گیا پاکی کیا ہے، نماز کی حیثیت کیا ہے؟ سونے نے فرمایا 5 دفعہ دن میں منہ دھو، منہ کی میل اتر جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی جی اتر جاتی ہے۔ فرمانے لگے جس طرح 5 دفعہ منہ دھونے سے انسان کے جسم کی میل اتر جاتی ہے، اس طرح نماز پڑھنے سے گناہوں کا نام و نشان ہی نہیں رہتا۔ تو عرض گزار یہ اعمال، یہ وضو، اگر پاک اور بھی کوئی لوگ جاتے ہوں گے، سکھوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جب اپنے گردوارے جاتے ہیں تو
اپنے جسم اور اپنے ہاتھوں اور منہ کو، سر کو، پاؤں کو دھو کے داخل ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو وضو کی حیثیت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ وہ کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں، وہ کسی اور کی رہبری پر چل رہے ہیں۔ ہمارا 3 دفعہ یہاں ہاتھ پھیرا، یہاں 3 انگلیاں کر کے سر کا مسح کرنا، ادھر پاؤں دھونا اور پاکی کی سند مل جانا اس لیے ہے کہ ہماری لو مدنی مٹھن منٹھار سے ہے۔ جس طرح سائیں فرماتا جائے گا پاکیاں اس طرح جسم میں حاصل ہو جائیں۔ سونیوں، اس ارض کو پاک کہلایا گیا، کہا کہ مٹی زمین پاک ہے، جدھر چاہو سجدہ کر سکتے ہو۔ تو عرض گزار یہ ہوں، میٹھی بات کر کے، میٹھی سی چٹکی لگا کے آپ کو جھنجھوڑوں گا بھی اور محبت کا ایک پیغام بھی دوں گا۔ ایک انسان زمین پر پیشاب کر دے، جگہ گیلی ہے، اس کو اس وقت پاکی کی سند نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کے سامنے اس نے اس جگہ کو نجس کر دیا۔ جوں سورج نکلا، دھوپ پڑی، جگہ خشک ہوئی، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جگہ پاک ہوگی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ زمین پاک ہے۔ پاک رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاں چاہو اس زمین پہ سجدے کر سکتے ہو۔ تو عرض گزار یہ ہوں، یہ سورج جس کی حرکت مصطفیٰ چاہے تو نکلے، مصطفیٰ چاہے تو نہ نکلے، مصطفیٰ کریم کی شان تو براء الورا ہے۔ اقبال بلال اذان نہ دے تو یہ نکلتا نہیں ہے، اور سیدوں کا حیا تو ایسے کرتا ہے کہ مائی پاک کے بالوں کا ذرا سا ننگا ہو جانا یہ سورج حیا سے ڈوب جاتا ہے۔ ارے جس کی پیچو تاب ان کی انگلیوں کے اشارے ہوں، وہ نکلے زمین پہ پڑے، زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اگر تیرے میرے دل میں ان کا عشق ہو تو ہماری روح پاک نہیں ہو سکتی، ہمارا قلب پاک نہیں ہو سکتا۔ جدھر عرض ایک میٹھی سی بات کروں، لفظ مشہور ہندہ ہے لیکن غلط العام ہے، اصل میں ہند لفظ ہے۔ ہند نے جناب امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا نہ جا سکا، پھینک دیا۔ کچھ لوگ کہنے لگ گئے کہ جی کچا تھا اس لیے نہیں چبایا گیا، لیکن علم والے جانتے ہیں کہ اس خاندان کو کچا گوشت کھانے کی عادت تھی۔ جناب اس بات سے واقف ہوں گے، ان کا نام فخر الدین رازی ہے، اور رازی کا پیچ و تاب میں سمجھتا ہوں انہوں نے اسی لہجے میں گفتگو کی۔ تو عرض گزار یہ ہوئی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچا تھا چبا نہ سکا، میرا عشق یہ بولتا ہے، محدثین یہ بولتے ہیں، مفسرین یہ بولتے ہیں، ہند تھا دوزخ کا ٹکڑا، ہند تھا دوزخ کا ٹکڑا، حمزہ کا لولو پاک تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کلیجہ ہو حمزہ کا اور دوزخ کے ذرے میں چلا جائے؟ تو عرض گزار یہ ہوں، کلیجہ حمزہ دوزخ کے اس میدے میں نہیں جا سکتا، جس کے دل میں حب رسالت ہو وہاں غیر کا عشق نہیں آ سکتا۔ سونیوں، عشق جہاں اپنے ڈیرے لگائے، وہ مشہور ہے کہ جتھے مائیا پب رکھدا اتھے اگدا سرودا بوٹا، اور سونے کے پاؤں رکھنے کی دیر۔ جگہ کی پاکی کا عالم یہ ہے کہ لوگ اس خاک کو خاک شفا بنا کے آنکھوں کا سرما بنا لیتے ہیں۔ ارے آج کسی درویش کی خاک مل جائے تو ہم جیسے لوگ اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، اگر مصطفیٰ کی نالین مل جائے تو ہماری شانوں کا عالم کیا ہوگا، ہماری بادشاہیوں کا معیار کیا ہوگا۔ تو میرٹ محمد عشق محمدی یہ ہے کہ تمہارے والدین کی محبت کے باوجود بھی وہ کہیں یہ کرو، تم کو اس مدنی مٹھن منٹھار نے کہا یہ کرنا ہے، وہ کہیں یہ کرو، تم کو سونے نے یہ کہا ہے۔ ارے عشق کا معیار تو یہ ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی، آج پھر یہ بات کروں گا، ہم عشق والے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ اللہ کیا ہے، اللہ کی کیا صفاتیں ہیں، لیکن ہمیں نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات نے بتایا وہ اللہ ایک ہے،
وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی طاقتیں رکھنے والا ہے، وہ کن فیکون کی طاقتیں رکھنے والا ہے، وہ ذات کہ جس ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ اشہد اللہ الہ کی حقیقت ہے۔ تو عرض گزار یہ ہوں، ہمیں نہیں پتا لیکن بتایا مصطفیٰ نے، ہمارے عشق کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ جنت کے لالچ میں نمازیں نہ پڑھیں، جنت کی قیمت ختم ہو جاتی ہے جب سامنے زلفوں کے پیچ مصطفیٰ کے ہوں، جب سامنے پاک مدنی مٹھن منٹھار کے نین ہوں، جب سامنے پاک مدنی مٹھن منٹھار کی صفات ہوں، وہ جنت بے قیمتی ہو جاتی ہے۔ وہ نیروں کا لالچ ہمیں نہ دو، ہمیں تو لالچ ہے یار کے نینوں کا دیدار کرنے کا، ہمیں تو لالچ ہے یار۔ اور سونیو آگے بھی بات کر رہا تھا، لوگوں کے لیے میرٹ اور ہمارا عشق والوں کا یہ صدارتی اور سرکاری پروٹوکول، یہ دوسروں کے لیے سوال یہ ہوگا، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ عاشق کے لیے سوال ہوگا من ربوں کا، من دینوں کا، پھر اشارہ کر کے کہا جائے گا ما کنتا تقل فی حق ھذا الرجل، تو اس سونی مدنی مٹھن منٹھار اس زلفوں والوں کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو عاشق جھوم کے بولے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ میرے سونے مدنی مٹھن منٹھار ہیں، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ قبر کی باتوں سے نہ گھبراؤ، جب پلہ سائیں کا پکڑ لیا ہو، سائیں جانے قبر جانے، ہمیں اس چیز کی فکر نہیں۔ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ قہار ہے، اللہ سزا دے گا، دوزخ سے ڈرو، نہ دوزخ سے ڈرنا ہے، نہ اللہ کی قہاری سے ڈرنا ہے۔ کس چیز سے ڈرنا ہے؟ میسج یہ دیتا جاؤں، ڈرنا اس بات سے کہ سونا ناراض نہ ہو جائے، وہ کوئی آج کا چودھری بلائے بندہ نہ جائے، انسان ناراض ہو جاتا ہے، وہ تو کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نا میری طرف، یہاں نماز پڑھنے کے لیے آؤ نا میری طرف، یہاں سے کامیابی کی سند لیتے جاؤ۔ او سونیا ابھی تم گئے نہیں، رب تمہیں کامیابی کی سند وضو کرنے پر ہی دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ادھر تو نے ٹوٹی کھولی وضو کے لیے، ادھر رب کی سند تجھ پہ لاگو ہو گئی۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ کامیابی کی طرف، آ نماز کی طرف۔ پھر پاک رسول اللہ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اس سے بڑی نعمت کی بات کیا ہوگی، اس سے بڑی کامیابی کی بات کیا ہوگی۔ اوے فریج سے ٹھنڈا پانی پینے والوں، جب ٹھنڈا پانی پیتے ہو قلب کو سکون ملتا ہے، طبیعت راحت بخش ہو جاتی ہے۔ وہ تم اپنی طبیعت کو پانی ٹھنڈا پی کے راحت بخش کر لیتے ہو، سکون حاصل کر لیتے ہو۔ عشق والے سوچو تو صحیح، جب یار کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہوگی، تمہاری عزتوں کا معیار کا عالم کیا ہوگا، تمہاری خوشیوں کے معیار کا عالم کیا ہوگا۔ خوشیاں یہ ہیں کہ سرکار آ گئے ہیں، خوشیاں یہ ہیں کہ محبوب آ گیا ہے۔ یہ چل مل آج بھی کچھ لوگ حیران ہیں کہ پریشان ہیں، کیا ان کے گھر میں کوئی شادی ہے؟ نہیں شادی نہیں، عرب کا شہنشاہ، ہمارے دلوں کا دولہا نبی، اس ربیع النور شریف کی پرسات پربہار گھڑیوں میں ان کی آمد ہے۔ سونیوں یہ معیار عشق رکھو کہ جدھر جدھر سائیں جائے ادھر ادھر تم جاؤ۔ جب سائیں کے غم کے دن ہو پھر خوشیاں نہ مناؤ، جب سائیں کی خوشیاں کا دن ہو اپنے غم کو چھوڑ کے سائیں کی خوشیاں مناؤ۔ ایک دفعہ ایسے کر کے تو دیکھو، دیکھنا پھر تمہاری عزتوں کو کیا بہاریں لگتی ہیں۔ آج کل کچھ لوگ نبی پاک کے غم کے دنوں میں خوشیاں منانے لگ گئے ہیں، نبی پاک کی خوشیوں کے دنوں میں غم منانے لگ پڑے ہیں۔ ساری باتیں ایک طرف، ان کو تو ایک لڑی کا غم نہیں پاتا۔ جب ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوں گے اس وقت ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ او سونیا ہم عشق والے ہیں، کوئی جلتا ہے جل جائے، کوئی مرتا ہے مر جائے، جو خوش ہوتا ہے اس کے نالین ہمارے
سر پہ جو جلتا جائے جہنم میں. ہم نے تو دیکھنا ہے سونا کب خوش ہوتا ہے, سونا کب راضی ہوتا ہے. مدنی مٹھن منٹھار دنیا کا ایک بڑا افسر تبسم کر دے, میری کیا عزت, میری کیا مجال. نعت خان کہہ رہے تھے شاہ صاحب نے تبسم کر دیا, میرے لیے یہی خیرات کافی ہے. اور سونیا 1400 صدیوں کے بعد آج خون زہرا کی یہ حیا ہے کہ تبسم کرنے سے لوگوں کی خیراتیں بدل جاتی ہیں, حالات بدل جاتے ہیں. اس فخر کا عالم کیا ہوگا جب سرکار ہماری کسی بات پر تبسم فرمائیں گے, جب سرکار ہمارے کسی عمل پر خوش ہوں گے. سونیوں, وقت ہے کہ شریعتوں کو چھوڑو, ہر چیز کو چھوڑو. شریعت یہ ہونی چاہیے کہ سونا کیا کرتا ہے. شریعت یہ ہو 40 سال سے لے کے الیوم اکملت لکم دینکم کے دن تک شریعت محمدی ہے. اس سے پہلے سیرت محمدی ہے, اس کے بعد سیرت محمدی ہے. ساری باتیں چھوڑو. میں یہ کہتا ہوں نبی پاک کی ہر ایک بات دل میں سمیٹ لو. یہ سب سیرت عشق ہے, یہ سب فیضان عشق ہے, یہ سب کرامات عشق ہیں. ادھر ہم درود پڑھتے ہیں, ادھر آقا جواب دیتے ہیں. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. وہ رب جو یفعلون ما یرید کی حیثیت رکھنے والا ہے, جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی بھی جان ہے, جس کے حکم سے موت کو بھی موت آئے گی, وہ کسی کے عمل میں نیکی ہو یا بدی ہو شامل نہیں. لیکن رب حکم کرنے سے پہلے کہہ رہا ہے, اے لوگو درود پڑھو. میں اور میرے فرشتے اس مدنی مٹھن منٹھار پر درود پڑھتے, لوگو تم بھی پڑھو. رب نے جو یفعلون ما یرید کی حیثیت رکھنے والا ہے, کسی کی نیکی یا بدی میں عمل دخل نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے, حکم سے پہلے کہتا ہے, پہلے میں درود پڑھتا ہوں, میرے فرشتے پڑھتے ہیں, لوگو تم بھی پڑھو. سبحان اللہ, کیا بات ہے. عشق کی باتیں ہیں, یہ پیار کی باتیں ہیں. فتوے ہمارے قدموں کی دھول, ہم علی والے ہیں, ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں, منکر کوسوں دور چلے جاتا ہے, ہم حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. وہ ساری باتیں ایک طرف, دشمن کے لیے ہمارا حیائے زہرا سلام اللہ ہی ہضم نہیں ہوتا, دوسری شانوں کا عالم تو کیا ہوگا. تو عزیز من, آخری عرض یہ ہے کہ صوفیاء کے رستے پہ چلو. اس تفرقہ بازی میں کچھ نہیں رکھا. یہ دین آپ لوگوں کا, یہ دین کی اصل صورت جو ہے صوفیاء سے ملے گی, کامل علماء سے ملے گی. علماء کی خدمت کرو, صوفیاء کی خدمت کرو. پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں, ایسے ہی میرے سخن میں ساز نہیں آیا, سوز نہیں آیا, میں نے کسی مرشد کے پاؤں دبائے ہیں تو اس لیے آیا. تو اپنے مرشد اپنے دل کا نذرانہ پیش کرو. سونیا کہتے ہیں قبر میں کوئی قیمتی چیز نہیں جانی, قبر میں کوئی قیمتی چیز نہیں جانی. میں کہتا ہوں قبر میں دل سے قیمتی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے انسان کے پاس. جب وہ یار کے قدموں میں رکھ دیا جائے, پھر دنیا کی قیمتیں ایک طرف, یار کو پیش کیا ہوا دل کا نذرانہ ایک طرف. محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ اشارہ کرے تم ادھر جاؤ. جیسے واقعہ سنا رہے تھے کہ انگلی ایسے کرتے تھے چاند ادھر جاتا تھا, ایسے کرتے تھے چاند ادھر جاتا تھا. کیوں نہ مسلمانوں اس چیز کو اپنی ذات کا وطیرہ بنا لو. جہاں جہاں رسول حکم فرمائے وہاں رک جاؤ, جہاں چلنے کا حکم فرمائے وہاں چل پڑو. نبی پاک نے فرمایا محبت کرو اللہ کے لیے, بغض رکھو اللہ کے لیے, کسی کو عطا کرو تو اللہ کے لیے, کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لو تو اللہ کے لیے. یہی ایمان کا میرٹ ہے, یہی ایمان کی سند ہے. دوستو دنیا کی کامیابیاں ختم ہو جائیں گی, دل کی کامیابی, دل کا نذرانہ ہی انسان قبر میں لے کے جائے گا. دعا ہے کہ اس میلاد کا نور ہمارے قلبوں پر روشن ہو, ہماری زبان ہمارے صوفیاء کی زبان بولے, ہماری زبان ذکر اللہ کی دولت سے مالا مال ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک دفعہ علامہ شریف پڑھ کے, 3 دفعہ قرشی پڑھ کے, اول آخر عروج پڑھ کے قبلہ شاہ جی توالے کر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بقدر حسنہ و جمالہ.
الحمدللہ رب العالمین آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا الہ العالمین یا ذات و حنان و منان یا مالک الملک یا رحیم اللہ یا کریم اللہ اس تیرے ویڑے تے مہربانیاں فرما دے نظر فرما دے کرم فرما دے اپنی بارگاہ دے وچ مقبول و منظور فرما میلاد دیاں اے گھڑیاں ساڈے دل تے نور عطا فرما ساڈے تے کرم کر دے سونیا رحم کر دے اپنی بارگاہ قبولیت تے منظوریت دا نور نصیب فرما ذکر اللہ دی دولت نہ مالا مال فرما اے زبان تیرے گیت گاوے دنیا دیاں گلاں چھڑ کے تیری ذات دی پہچان بن جائے سونیا جدے جدے جاواں اے نہ آکھن علی جا رہے ہے محمد جا رہے ہے اے آکھن یار دا دیوانہ جا رہے ہے کریم اللہ میری پہچان تیری ذات بن جائے مہربانیاں کر دے نار نو گلزار تبدیل فرما تیری ربوبیت دا واسطہ ہے سونیا تیری ذات تو وڈے تے میرے گناہ نہیں تو ارحم الراحمین دی ذات ہے تیرے رحم تو وڈا کسے دا رحم تے نہیں تیرے کرم تو وڈا کسے دا کرم تے نہیں اپنے رحم تے کرم دے جلوے نصیب فرما شاکران تے صابران دیا ربا شکر تے صبر نصیب فرما شالا دشمن دی دیوی داغدار نہ ہوئے ہر دی جائی دی عزت سلامت رکھی کریم اللہ نبی دیاں خوشیاں دے صدقے نبی دیاں غلامانو ہر دلی خوشی نصیب فرمائی اس میں لاتا جتنا پرسعات مہینہ ایدہ نور ہر کسے دے قلب تے جاری فرمائی کریم اللہ مہربانیاں کر دے کرم کر دے سونیا رحم کر دے در در دے میں دکے کھاتے آملیا در تیرا تو دکے تے کدول جاواں ہن کوئی نہیں ہو پاسا میرا کوئی بولی کوئی تازی کتے ہار میں اکنوٹ کتورا در تیرے تے آیا سائیاں ہن پاک کرم دا ٹوڑا سونیا تیرے مدنی مٹھن منٹھار دی خوشیاں دے دہاڑے نے آج خالی نہ ولاوی آج خالی جھولیاں نہ کری مہربانیاں کر دے کریم اللہ بے اولاداں نو اولاد دے بے رزقیاں نو رزق دے بیماراں نو شفا عطا فرما او سونیا گنگے بھی سوچ دے ہونگے نبی دے میلاد دا دہاڑا آگے ہے زبانہ آلے تے یا رسول اللہ دیاں صدامہ بلند کرنگے سونیا سانو بھی زبان دے اسی بھی اس یار دے نعرے لائیے اسی بھی اس پیار علیہ دے پیار دیاں گلاں کریے سونیا ہر بے زبان نو اپنی کرم دے صدقے زبان عطا فرما جڑے اس دنیا تو چلے گئے نے اپنی رحمت دے صدقے اپنے نظر دے صدقے اپنے کرم دے صدقے مہربانیاں فرما دے اپنی رحمت دے نال انہاں دا خلا اپنی رحمت دے نال دور فرما ہر کسے نو صبر دے ہر کسے تے کرم کر سونیا مہربانیاں فرما دے کرم کر دے بڑے گندے تے پلیتا کریم اللہ جی آج کوئی گناہ اے محلے آلے میرے ماں پیو ویکھ لین تے مینوں کروں کٹ دین پر کریم اللہ تو ستار العیوب تو غفار الذنوب گناہاں پردے پانا لیا ربا معافی دے چھاڑ کرم کر دے یا اللہ انہاں سکیاں سڑیاں واللہ تے اپنے عشق دا بھامڑ بال دے اپنے رحمت کرم دا نور روشن فرما میری ذات جو تیری ذات دیاں صفاتہ نظر آن کریم اللہ تیرا دیوانہ کر کے پہچانے جاواں مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرمایا تیرا ایمان اس دیر تک کامل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک لوگ تینوں دیوانہ نہ آکھن کریم اللہ جتھو گزرا اے ناکھے کوئی اے سید جا رہے ہیں اے چٹھا جا رہے ہیں اے چیمہ جا رہے ہیں میری ذات میری پہچان نہ بنے آکھڑ رب دا دیوانہ جا رہے ہیں یار دا متوالا تے مستانہ جا رہے ہیں اے پنجتن پاک دا نوکر جا رہے ہیں نبی دی نوکری نصیب فرما
पंजतन पाक दी नौकरी नसीब फरमा सोनिया बड़े गंदे ते पलीता ऐपियां हर सदा कबूल है पर करीम अल्लाह ओ वक्त ना आवे कि तेरे नबी दी धी दा ना आवे ते मैं सिर अदब नाल झुका ना सका ना ना अल्लाह ए सजा ना देवी नबी दी धी दा हया नसीब फरमाई आज सैयदतुन निसाउल आलमीन दा मरकद अनवर बेसाया है हर बाप नु फखर है कि ओदी बेटी दे सर ते चादर है असी सोने नु की मुंह वखावांगे केड़े मुंह नाल क़यामत दे दिन पाक रसूलुल्लाह दी बारगाह च अर्ज गुजार होवांगे रसूलुल्लाह खणगे जा दफा हो जा तू मेरी नबी दी मेरी दी दा हया नहीं कीता तू ओदे दुश्मनां नाल रल के मेरी दी दे खिलाफ गल्लां करदा रहे हैं खता दे जुमले बनदा रहे हैं ना ना अल्लाह हर सजा कबूल है पर ओ दिन ना वखावी ओ घड़ियां ना वखावी करीम अल्लाह वक्त ना वखावी कि माई पाक दा हया न कर सकिए नबी दी धी दा हया नसीब फरमाई ए लम्हाए फिक्रिया हर किसे दी रूह च पहुंच जाए कि जेड़े तू जिस इंसान तू नबी दी धी राजी है रब भी राजी है रसूल भी राजी है सोनिया कल क़यामत दा वक्त आवे मेरी कामयाबी दी सनद है असी पाक मां दी दुध वाले बच्चे आ जेड़ा मिलाद च आ जाए ओदी पाकी दी सनद सोनिया फकीर लोग देंदे ने कल रोजे हशर माई पाक फातिमा तुजारा मेरी मां दे मेरी दी दे मेरी भैन दे सिर ते हाथ रख के कहने मेरी कनीज़े उड़ा दिया उड़ा पुत्रा है मेरी कनीज़े ए फिजा ए ज़ैनब वेखो ना मेरी कनीज़े रब दे रसूल ने फरमाया जेड़ा माई पाक फातिमा तुज़ारा दी चोखी तारीफ करे कल क़यामत दे दिन ऐनुल फातिमीयून कह के पुकारिया जावेगा करीम अल्लाह ना लोकां च मेरा नाम भी लिख दे होना लोकां च होना उस रजिस्टर च मेरा नाम भी लिख दे सोनिया जिवें यूसुफ नु खरीदन ओटी वाली गई ते जाके उस आख्या ना मैं यूसुफ नु खरीद सकतियां के नहीं पर ना ते आवे के सोने दे खरीदारां चा सोनिया मैं सुनिया इश्क दियां ये करामतां ने कि जुलेखा एक बारी जवान हो गई लेकिन कल क़यामत दे दिन जुलेखा ज़ईफ होएगी सारे क़यामत दे दिन ए आखणगे ए ओ जे ना जुलेखा जेड़ी यूसुफ दे इश्क च सी ए ओ सी ना जिद्दू यूसुफ गुजरदा सी सुन के कहंदी सी मेरा यूसुफ इदू आ रहा है मेरा यूसुफ इदू आ रहा है मेरा यूसुफ इदू आ रहा है सोनिया इश्क दियां इज्जतां वधाण वालिया इश्क दे झंडे लाण वालिया करीम अल्लाह कल क़यामत दे रोज मेरे अल भी इशारा करके हजूर आखने मेरा नौकर है मेरे इश्क दियां सनदां भी लग जान मेरे इश्क दे चानन भी चढ़ जान मैं उन्हां दा नौकर करके पहचानिया जावां करीम अल्लाह बाप दी खिदमत करन दी तौफीक अता फरमा सोनिया अज दी औलाद ते रियाकारी वास्ते भी बाप नू पानी नहीं देंदी करबला दे उस प्यासे हुसैन दा सदका ही हर किसे नु बाप दी ताजीम करन दी तौफीक अता फरमा मां दी खिदमत करन दी तौफीक अता फरमा अल्लाह मेरेया उस लम्हे दा सदका ही जदू अली अस्कर दे हलक च तीर लगा हुसैन ने बुक करके खून आसमान नाल उड़ा दिता कि किधरे जमीन असगर दा खून बर्दाश्त न कर सके जमीन फट न जावे आज साडियां रगां च पाक हुसैन दा खून है मिशने हुसैन अता फरमा मिशने हसन अता फरमा सोनिया साडा बाल अली अकबर तू कीमती ते नहीं अली असगर तू कीमती ते नहीं ओ हसन दे कासिम तू कीमती ते नहीं ओ नो मोहम्मद तू कीमती ते नहीं
انہاں دے غم دے دھیاڑے چ خوشیاں نہ منائیے، انہاں دیاں خوشیاں دے دھیاڑے چ خوشیاں منائیے، انہاں دے غم دے دھیاڑے چ غم منائیے۔ کریم اللہ معافی دے چھڑ۔ آج سنیا کہ جدو تو اس نبی پاک 12 ربیع الاول جدو نبی پاک دی آمد ہوئی تو اتنا خوش ہویا کہ ساریاں نو اولاد دے دیتی، ساریاں نو بیٹے دے دیتے۔ کریم اللہ جو دے صدقے بے اولاداں نو اولاد دے۔ آج اس محفل جڑا بے اولاد بیٹھا ہے، کوئی بھی دی جڑی بے اولاد ہے، کریم اللہ تینو علی اصغر دا واسطہ ہی اولاد عطا فرما۔ سونیا سورے بھی تاڑے دیندے نے، پیکے بھی تاڑے دیندے نے، او مسکین وچاری نہ سوریا جوگی نہ پیکیا جوگی۔ سونیا او دا تے تو ہی ہے، او دا تے والی وارث تو ہی ہے۔ کریم اللہ اس ملاد دے صدقے سب دیاں جولیاں بھر دے، مہربانیاں کر دے، کرم کر دے۔ کریم اللہ مائی پاک زینب جدو حشر دے میدان چ بی ایزم بن قتلت اصغر نو اپنے بازوان تے اٹھا کے بی ایزم بن قتلت بی ایزم بن قتلت دیاں صداواں بلند کر دیاں حشر دے میدان جان گے۔ رب العالمین تینو اس لمحے دا صدقہ ہی جدو ظالمہ نیزہ مار کے مائی پاک زینب دی رضا کھچ لئی، مائی پاک آکھے اللہ نے والے سے واسطے دیتے نے کہ جدو مشکل دا وقت آ جائے عورت اپنے چہرے نو چھپا لوے۔ سونیا مائی پاک سکینہ دے کپڑے نو آگ لگی، ایک ظالم اگے بڑھ کے بجھان لگا۔ مائی پاک آکھیا نا میں نبی دی دیاں، میں علی دی دیاں، میں حسین دی دیاں، او ظالمہ مینو ہاتھ نہ لاویں، تیرا ہاتھ دوزخ دا انگار ہے تے میں حسین دی اولاداں۔ صدقہ انہاں مائیاں پاکاں دے پردے دے ہر دی جائی نو پردہ نصیب فرما۔ سونیا پنجگانہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ ساڑھے بزرگ فرماندے سر اولیاء امت دیاں قبران تے جائیے تیر خدا دل نرم کردہ ہے۔ سونیا آج تیرے یار دے ملاد تے آ گئے ہیں، سانو اولیاء امت دیاں قبران دے حاضریاں بھی نصیب فرما تے ہو دے صدقے ساڑھے دل نو 14 طبق روشن فرما۔ اس قلب چ صرف تیریاں گلاں ہوں، اس قلب ایک قلب تیرا گہوارہ بن جائے، اس قلب چ پاک مدنی مٹھن منٹھار دی مسکن بن جائے۔ کریم اللہ میں کامیابیاں کی کرنیاں نے، میں کامرانیاں کی کرنیاں نے، یہ تیرا سونا ہی میرے تو نہیں راضی، پاک مصطفیٰ راضی ہو جان۔ کریم اللہ گندیاں پلیتاں ربا بیماراں نو شفا عطا فرما۔ آج فقیر دا مشن ہر کسے دی آنکھ تے پہنچے۔ میرے استاد فرمانے نے اے انسان دی آنکھ، اے عاشق دی آنکھ تندور دی حیثیت رکھ دیئے، صدا یار دے پیار دا پالن عطا فرما۔ اے تندور تیری یاد چ ہمیشہ تپیا روے، تیرے پاک مصطفیٰ دے عشق چ ہمیشہ عشق بار روے۔ سونیا اپنے مصطفیٰ دے عشق دے موتی عطا فرما۔ کریم اللہ آج کوئی پیاسا مرے تے لوگ کی گلا بڑیاں کر دینے آنے نے پیاسا مرے ہے۔ کریم اللہ حسین دے صبر دے صدقے ہر نو صبر عطا فرما۔ شیخ احسان دا نظر، شیخ احسان دا عشق انہاں دی اولاد اس علاقے نو عطا فرما۔ جمیں او مرشد دا دیوانہ سی، سب نو مرشد دا دیوانہ بنا، مرشد دا عشق نصیب فرما، مرشد رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ صدا بہار دیویں اس باغے کدی خزانہ آوے، بخشیں فیض ہزارہ تائیں ہر بھکا پل کھاوے۔ خدایا بحقِ بنی فاطمہ، خدایا بحقِ بنی فاطمہ کہ بر کولے ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول
منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، وصلی تعالی علی رسول خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد صلی اللہ